بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ 5 اکتوبر اور اتوار کا دن، تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے، پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال پر ایک نظر۔ 3.5 سال سے یہ عمران خان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت ساری پابندیاں لگا چکے ہیں، لیکن آج 5 اکتوبر ہے اور 5 اکتوبر بڑے دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے۔ بھلا کیوں؟ اس لیے کہ 5 اکتوبر کو عمران خان صاحب کا یوم پیدائش ہے، اور پچھلے 24 گھنٹوں سے جو اس وقت سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ ہے وہ عمران خان کا برتھ ڈے ہے۔ اور برتھ ڈے اس لیے اہم ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں بھی ہیں اور ان کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ان ناہنجاروں نے سوچا تو یہ تھا کہ جناب جمعہ 8 دن عمران خان صاحب کو سارے لوگ بھول جائیں گے، لیکن وہ بھولے نہیں، بلکہ ان کی یاد میں جو ان کا ووٹ بینک ہے وہ بھی بڑھتا گیا، اور اس وقت پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے طول و عرض میں جہاں جہاں پاکستانی ہیں وہاں پہ عمران خان صاحب کا نعرہ بلند ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ سالگرہ تھی، ایک خوشی ہوتی ہے اپنے لیڈر کی، نواز شریف صاحب کی بھی منائی جاتی ہے، زرداری صاحب کی بھی، بلاول بھٹو صاحب کی بھی، سب کی سالگرہ جو ہے وہ مناتے ہیں اور دھوم دھام سے مناتے ہیں ان کے کارکنان، ان کے چاہنے والے۔ تو عمران خان صاحب کے بھی چاہنے والوں نے سالگرہ منانے کی کوشش کی، لیکن چھاپے مارے گئے، گرفتاریاں ہوئیں اور کیک سمیت لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور ایک خوف و ہراس پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ ساری رات یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور یہ صرف پنجاب نہیں بلکہ کراچی اور سندھ میں بھی یہ سچویشن رہی۔ بلوچستان میں بھی اکا دکا ایسے ہی واقعات رپورٹ ہوئے کہ اور حکم حاکم تھا کہ عمران خان کی سالگرہ بھی نہیں منانے دینی، مومنٹم نہیں بننے دینا۔ لیکن ان عقل کے اندھوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ جو عوام ہے وہ اپنے لیڈر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور کیریزمیٹک لیڈرشپ ہو تو عوام مزید جڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ان کو شاید سمجھ نہیں آ رہی، اور سچویشن یہ ہے کہ اس وقت ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے۔ جب سے 12 بجے کے بعد سے لے کے اب تک پاکستان کا جو سوشل میڈیا ہے وہ صرف ایک ہی موضوع ڈسکس ہو رہا ہے، اور وہ ہے ٹرینڈ چل رہا ہے ہیپی برتھ ڈے کا، اور بچے بوڑھے سب کے سب، جوان، خواتین، حضرات، کارکنان، فیملی ممبرز، اندرون ملک، بیرون ملک، جہاں جہاں عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہیں وہ مختلف انداز میں ان کو ہیپی برتھ ڈے وش کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ہے سچویشن۔ تو اس لیے میں ان کو کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لیں، اور ابھی بھی، کیونکہ 73 سال کے وہ عمران خان صاحب ہیں اور وہ ایک ہیرو کے طور پہ جانے جاتے ہیں پوری دنیا میں۔ تقریباً 2.5 سال ان کے 2.5 سے 3 سال ان کے جیل میں گزرے، تو اس وقت وہ منجھے ہوئے بیٹسمین کی طرح جیل میں موجود ہیں۔ اب آتے ہیں ذرا بڑی خبر کی طرف، کیونکہ اس سے ہونا کچھ نہیں ہے، جو مرضی کرتے رہیں، جو عزت ان کو ملنی ہے وہ مل چکی ہے، اور مزید ان کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ اب ہے جناب بڑی خبر، اور وہ بڑی خبر یہ ہے کہ پہلی بات تو بتا دوں کہ میں آپ کو آگے جا کے جو تفصیلات سے آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ امریکہ اس کے ساتھ کیا ڈیلز چل رہی ہیں، کیا معاہدے ہو رہے ہیں، خفیہ معاہدے۔ ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خطرناک کام ہے جو جنرل عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں، ریاست سے بالا بالا اور تمام اداروں سے بالا بالا، اور پوچھے بغیر بتائے بغیر جو معاہدے کر رہے ہیں، جو کمٹمنٹس کر رہے ہیں، یہ خطرناک کام ہے، اور اب ان پہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے، اور ادارے کے اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کل 2 خبروں نے چونکا دیا۔ پچھلا ویلاگ سن لیجئے گا، اس میں میں نے کافی تفصیل سے دونوں خبروں کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ ان شارٹ یہ کہ امریکہ کو بحری اڈا، بحری بندرگاہ کی صورت میں دینے کا فیصلہ یہ کر چکے ہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ جو مائنز اینڈ منرلز ہیں وہ سپلائی بھی شروع ہو گئی ہے امریکہ کو۔ یہ 2 بڑی خبریں ہیں، اور ان 2 بڑی خبروں کے بارے میں ریاست پاکستان کا کوئی ادارہ نہیں جانتا، اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ فرد واحد جو ہے وہ ادارہ ہے، وہ نہیں ہے۔ اگر فرد واحد یہ سمجھے کہ وہ ریاست ہے تو وہ بالکل نہیں ہے۔ تو ریاست ان سے پوچھے گی، اور ریاست ان کو یہ کام کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ کل یہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے، اور کل پھر ایک خفیہ بریفنگ ہوئی، کچھ میڈیا پرسنز کو بلایا گیا
اور ایک خفیہ بریفنگ کا اہتمام کیا گیا، اور اس خفیہ بریفنگ کو یہ کہا گیا کہ یہ سیکورٹی ذرائع سے خبریں چلانی ہیں، ادروائز یہ خبریں نہیں چلانی اور ہمارا نام نہ آئے۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ اگر ایسی کیا بات ہے کہ پہلے تو آپ خود آ جاتے تھے، پریس کانفرنس کرتے تھے، لائیو پریس کانفرنس نشر ہوتی تھی، تمام ٹی وی چینلز کو یہ حکم ہوتا تھا کہ ایک لفظ ایک لمحے کے لیے بھی اس کو ڈسکنٹینیو نہیں کرنا، تو آپ بڑے لہک لہک کے اور بھرپور طریقے سے جواب دیتے تھے اور زہر اگلتے تھے، ایک پولیٹیکل بیانیہ لے کر آتے تھے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس بار آپ نے پریس کانفرنس نہیں کی اور لائیو پریس کانفرنس نہیں کی، ریکارڈ بھی نہیں کی؟ اور کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے یہ کہا اخباری نمائندوں کو، ٹی وی چینلز کے نمائندوں کو، سینئر صحافیوں کو، ہمارا نام نہیں آنا چاہیے، بس آپ اس کو رپورٹ کر دیں جا کے، اور جا کے بیانیہ بنائیں کہ یہ جو خبریں چل رہی ہیں یہ درست نہیں ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ خبریں 100% درست ہیں۔ اب پہلا انہوں نے کہا کہ جی ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے اور ہم ابراہم اکارڈ کا حصہ نہیں بن رہے، اور کشمیر اور فلسطین پہ ہمارا موقف وہی ہے جو ہمارا پہلے تھا، خود حق کے خود ارادیت کا۔ اب ان سے یہ بندہ پوچھے کہ اگر آپ یہ کام نہیں کر رہے تو پھر ڈاکٹر شمع جنیجو اور احمد قریشی صاحب اور جو مغربی میڈیا کہہ رہا ہے اور اسرائیل کا میڈیا کہہ رہا ہے، اور پھر شہباز شریف صاحب کی جوش کانگریس کے صدر سے ملاقات، اور اس کے علاوہ ہماری عسکری قیادت کی خفیہ ملاقاتیں، نواز شریف صاحب کی ملاقاتیں اور ان کا دورہ لندن، ان کا دورہ جنیوا، یہ سب کچھ پھر کیا ہے؟ اور اس کے بعد یہ کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ آپ کی جو مسلسل انگیجمنٹس چل رہی ہیں وہ پھر کیا ہے؟ کیونکہ یہ محض کہہ دینے سے یہ نہیں ہوتا کہ جی ہم تسلیم نہیں کر رہے، جناب آپ بہت کچھ تسلیم کر چکے ہیں، اور اسی لیے پاکستان میں پچھلے 3 سالوں پہ پابندی ہے 3 سال سے کہ آپ نے فلسطین کے حق میں، غزہ کے حق میں کوئی احتجاج نہیں کرنا، اور یہاں تک کہ علماء کرام نے اپنے جمعے کے خطبات میں بھی یہ بات کہنا بند کر دی ہے۔ تو یہ صرف کہہ دینے سے کافی نہیں ہوتا۔ اگر یہ بات اتنی ہی درست تھی تو آپ آتے اعلان کیمرے کے سامنے آتے اور کیمرے کے سامنے آ کے ڈنکے کی چوٹ پر کہتے، بالکل اسی طریقے سے جیسے عمران خان کے بارے میں آپ بولتے تھے، جیسے باقی پولیٹیکل بیانیے پہ آتے ہیں تو اس وقت آپ بولتے ہیں، تو اسی طرح آپ کو بولنا چاہیے۔ اور آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ جی آزاد کشمیر کے معاملات کو سیاسی جماعتوں نے سیاسی طور پر حل کر لیا، اس پہ خوشی کا اظہار کیا گیا اور اس کا کریڈٹ دینے کی کوشش کی گئی، اور کہا گیا کہ کشمیر ہماری شہ رگ ہے، اور کشمیر میں امن و امان کے حوالے سے ذرا سا بھی انتشار ہوتا ہے تو بھارت اس کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے جناب کہ یہ موقع دیا کس نے ہے؟ آزاد کشمیر میں کس نے گولی چلائی، کس نے فورس بھیجی؟ کس 2 وزارتوں نے، وزارت دفاع اور وزارت داخلہ، ان 2 نے فورس بھیجی وہاں پہ، اور وہاں پہ گولی چلائی گئی، وہاں پہ لوگوں کو شہید کیا گیا۔ تو یہ کس نے کیا گیا؟ اور اگر کام یہ خود کریں گے، حکومت خود گولی چلائے اور یہ کہے کہ بھارت اس سے فائدہ اٹھائے گا، تو بھارت تو ضرور فائدہ اٹھائے گا، لیکن یہ موقع کون دے رہا ہے؟ یہ موقع دے رہی ہے الیکشن چور ناجائز کٹ پتلی حکومتیں۔ اس کے بعد پسنی بندرگاہ جو ہے، پسنی میں جو امریکہ کو بندرگاہ دینے کا یعنی کہ بحری فوجی اڈا دینے کا جو پلان ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی اس کا انہوں نے تصدیق کر دی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہر ملک کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں، چین کے اپنے مفادات ہیں، ہمارے اپنے مفادات ہیں، امریکہ کے اپنے مفادات ہیں، تو ہم نے تو اپنے مفادات کو دیکھنا ہے اور ہم نے تو اپنے ملک میں خوشحالی لے کے آنی ہے۔ اب انہوں نے کہا جی کہ پاکستان میں جو مائنز ہیں، منرلز ہیں، آئل، گیس، گرینائٹ، ماربل وغیرہ یہ سب ہیں، تو ہم انہیں اگر ایکسپلور نہیں کریں گے تو پھر ہم کب کریں گے؟ تو سوال یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایکسپلور کرنے پہ اعتراض نہیں ہے، اعتراض اس پہ ہے کہ آپ بریف کیس اٹھا کے سیلز مین کی طرح وائٹ ہاؤس جاتے ہیں اور جا کے آپ ان کو اپنی پروڈکٹ لے کے چلے جاتے ہیں، جو پروڈکٹ ہے ریاست پاکستان کی، اور ریاست پاکستان کی پروڈکٹ اگر کوئی بیچنی ہے تو اس کا ایک طے شدہ طریقہ ہے، پروسیجر ہے، اور اس کی ایک وزارت ہے، ایک چینل ہے،
اور وہ سفارتی چینل سے یہ معاملات ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اور ابھی اس نام نہاد معاہدے کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی جو 8 ستمبر کو کیا گیا، تو پتہ چلا کہ کل مائنز کی سپلائی بھی شروع ہو چکی ہے، منرلز کی، اور معدنیات وہاں پہ جا رہی ہیں، اور یہ تو ایک خبر آئی ہے، اور وہ بھی غیر ملکی ذرائع ابلاغ دے رہے ہیں، مغربی میڈیا دے رہا ہے، پاکستان میں تو کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ سب کچھ موجود ہے بندرگاہ سے، اور دوسرا بندرگاہ دینے سے متعلق انہوں نے کہا جی مختلف تجاویز سامنے آتی رہی ہیں اور ہر ملک کو اپنے مفادات کو دیکھنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بھائی اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ فورم کس فورم پہ فیصلہ ہونا ہے؟ پارلیمان کس مرض کا دوا ہے، کابینہ کس مرض کی دوا ہے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو ہے وہ کس مرض کی دوا ہے، وہاں پہ کیوں نہیں ڈسکس ہوتا؟ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس نہیں ہے، کور کمانڈر کے اجلاس میں یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوئی، پھر FWO ہے، فرنٹیئر ورک آرگنائزیشن، وہ تو بالکل فوجی ادارہ ہے، وہ کیسے یہ سارے کام کر سکتا ہے؟ تو آگے جی انہوں نے کہا ہے کہ جی پسنی کی بندرگاہ امریکہ کو دینے کے بارے میں، تو انہوں نے کہا جی کہ پسنی بندرگاہ کمرشل جگہ ہے اور وہاں ہماری اپنی سیکورٹی ہے، اور سرمایہ کاروں کو ہم سیکورٹی دیں گے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ پسنی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ تو ہے ایک کمرشل جگہ ہے، اور کمرشل جگہ تو ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ پھر وہی بات ہے کہ یہ کس نے اختیار دیا آپ کو کہ آپ اس طریقے سے، جس میں صوبائی حکومتیں انوالو ہیں، جس میں مرکزی حکومت انوالو ہے، اس کے اکارڈنگلی سارا کچھ ہونا ہے، تو آپ یہ سسٹم سے بالا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ بالکل وہی کام ہے جو جنرل باجوہ امریکہ کے ساتھ کر رہے تھے، 2.5 گھنٹے کا فون سنتے تھے، اور 2 گھنٹے کی فون کال کے بعد خود ہی بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر دیتے تھے، اور اس طریقے سے بیانیے نہیں بنتے اور اس طریقے سے تردیدیں نہیں ہوتی، کیونکہ زمینی حقائق بالکل مختلف ہیں، وہ آپ کے حق میں نہیں ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔